سہیل ابن عمر جو معاہدے میں فریق ثانی کا نمائندہ تھا، ان کا باپ اور بیٹے کا تعلق تھا، تو اس نے کہا کہ صاحب ان کو واپس کرنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو معاہدہ لکھا ہی جا رہا ہے، تو اس لیے یہ آ گئے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ رہیں، لیکن اس نے پھر شدت سے مطالبہ کیا کہ ہم نے جو بات طے کی ہے کہ اگر کوئی شخص آتا ہے تو اسے واپس کرنا ہوگا، تو اس کو واپس کرنا ہوگا۔ وہ وقت مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت تھا، بہت آزمائشی تھا کہ ایک مظلوم ان سے آ کر مل رہا ہے اور اسے واپس کرنا پڑ رہا ہے، یعنی اسے گویا کہ پھر عذاب میں بھیجنا پڑ رہا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کا لحاظ رکھتے ہوئے اور جو مصالحت کا فارمولہ تھا اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ابو جندل کو واپس بھیجا اور ان کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ راستہ ان کے لیے نکالے گا۔ اور اس کے بعد ابو بصیر بھی نکل کر آ گئے تھے، اور ان کے ساتھ معاملہ یہی تھا کہ نہیں واپس جاؤ، یہاں اگر تم رہتے ہو تو اس سے پھر معاہدہ متاثر ہوگا اور کافر یہ کہیں گے کہ معاہدے کی دفعات کا لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مدینہ سے تو چلے گئے، لیکن انہوں نے مکہ اور شام کے راستے میں ایک پہاڑ کے کنارے کہیں پر اپنی کمینگاہ بنا لی کہ کوئی بھی قافلہ قریش کا گزرے گا تو اس کی خیریت نہیں، اور پھر وہ قافلوں پر کچھ اور ساتھیوں کو لے کر حملے کرنے لگے، جس سے تجارتی قافلے مصیبت میں پڑ گئے اور قریش کے لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے اخیر میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ بھائی آپ ان کو واپس لے لیجئے، آپ ان کو واپس لے لیجئے، انہوں نے جو معاملہ چھیڑ چھاڑ کا کر رکھا ہے اور یہ حملے کرتے ہیں، گوریلا حملے شروع کر دیے ہیں، وہ تو کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس طرح ان مسلمانوں نے جو کارروائی کی، اس کارروائی نے ان کے دماغ ٹھیک کر دیے۔ خیر یہ ایک معاہدہ تھا، اس معاہدے کی بنیاد پر کوئی بھی شخص اگر آتا تو اسے واپس کرنا پڑتا۔ اب بعض خواتین بھی مکہ مکرمہ سے آئیں جن میں عقبہ ابن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم تھی، اسی طرح اور بھی بعض خواتین تھیں جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں۔ تو اب مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو واپس نہیں کیا جائے گا، یعنی اس لیے کہ معاہدہ جب لکھا گیا تو اس میں یہ بات لکھی گئی کہ اگر کوئی بھی رجل آتا ہے، جو لفظ اس وقت معاہدے میں لکھا گیا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی مرد اگر مکے سے مدینہ آتا ہے تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ ہاں ایسا کوئی لفظ نہیں لکھا تھا جو مرد اور عورت دونوں پر مشتمل ہو۔ ان کا ذہن نہیں گیا، معاہدہ کرنے والوں کا ذہن نہیں گیا کہ ہم رجل کا لفظ لکھ رہے ہیں، کل جب ہماری طرف سے خواتین جائیں گی اور ان کا ہم مطالبہ کریں گے تو پھر وہ مطالبہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ان کے تو ذہن میں بھی بات نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی شق کو یاد دلا دیا اور یہ فرمایا کہ اس میں یہ ہے کہ کوئی رجل اگر آیا، یعنی مرد اگر آیا تو اسے واپس کرنا ہوگا، اور یہ جو شرط ہے اس سے عورتیں خارج ہیں، لہذا عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو بات یہ ہو گئی، لیکن دوسری طرف یہ بات کہی گئی کہ جو بھی عورتیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ رہی ہیں وہ اسلام کی خاطر آ رہی ہیں یا کسی اور مقصد سے آ رہی ہیں، جاسوسی کرنے آ رہی ہیں یا سچی طور پر انہوں نے اپنی اسلامیت کا ثبوت دینا چاہا، تو اس کی بہرحال تحقیق کر لینا چاہیے۔ اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس ان کی آمد کی خوشی کا اظہار ہو اور اس پر اطمینان ہو اور اس کے بعد کوئی چیکنگ نہ ہو، پھر وہ معاشرے میں داخل ہو جائیں اور پھر یہاں کے بارے میں ادھر خبریں دیں اور جاسوسی کا کام کریں۔ اس لیے قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی گئی جو سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں ایک بات یہ فرمائی گئی کہ جو ہجرت کرنے والی عورتیں بظاہر جو ہجرت کر کے آ رہی ہیں اور اپنے کو مومن بتا رہی ہیں، ان کا امتحان لینا چاہیے، ان کی جانچ کرنا چاہیے۔ اللہ تو واقف ہے ان کے دل کی حالت سے، لیکن مسلمانوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے، اس کے لیے جو مناسب طریقہ کار ہو وہ استعمال کریں کہ وہ واقعتاً اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر آئی ہیں، اس کا ثبوت ملنا چاہیے، اور اس ثبوت کو ملنے کے لیے جو طریقہ مناسب ہو اس طریقے کو اختیار کیا جانا چاہیے، ان سے قسم لینی ہو یا کچھ اور طریقہ کار ہو۔ تو بہرحال اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں، اسلام اور ایمان کے لیے آئی ہیں اور کوئی غرض نہیں ہے، تو پھر ان کو کافروں کے پاس واپس نہیں بھیجنا ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ کافر ان کے لیے حلال نہیں، یہ ان کے لیے حلال نہیں، یعنی یہ بات واضح کر دی گئی کہ کسی مسلم، کسی مومن کا کسی کافر سے رشتہ مناکحت باقی نہیں رہتا۔ اسلام اور کفر
یہ دونوں حائل ہو جاتے ہیں تو اس لیے رشتہ ازدواج ختم ہو جاتا ہے، اور یہ رشتہ ازدواج دونوں کے لیے ختم ہوتا ہے، یعنی مرد ہے تو اس کا عورت سے رشتہ ختم ہو جائے گا، مرد مسلمان ہوا عورت کافر ہے، یا عورت مسلمان ہے مرد کافر ہے، تو ان کا رشتہ محض اس دین کے اختلاف کی بنیاد پر باقی نہیں رہے گا۔ اس سے مستثنیٰ کیا گیا اہل کتاب کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کہ جو اپنے وہ عقائد رکھتے تھے کہ جن عقائد میں نبیوں کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اور بہت سی مشترک چیزیں تھیں، تو ان کو مستثنیٰ کیا گیا اس حد تک کہ مسلمان مرد یہودی یا مسیحی خواتین سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ جو بات رکھی گئی کہ مرد کر سکتے ہیں، لیکن مسلم خاتون کسی یہودی مرد سے، کسی عیسائی مرد سے شادی نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی مسلمان کو اس سلسلے میں برتر و مؤثر ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے پھر خاندان مسلمان ہو، مومن رہے، اور اس عورت پر اچھے اثرات مرتب ہوں۔ اس لیے رشتے کی یہ شکل تو جائز ہے، وہ شکل جائز نہیں ہے، اور جہاں تک مسئلہ کفر و شرک کا ہے وہاں طرفین کے لیے اس کا جواز باقی نہیں رہتا، تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو عورتیں ہجرت کر کے آ گئی اور ان کے کافر شوہر مکہ مکرمہ میں تھے، ان کا نکاح اس سے ٹوٹ گیا، اس لیے آگے چل کر یہ بات فرمائی گئی کہ تم ان سے اگر نکاح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن ان کا مہر تم کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مہر ان کے کافر شوہروں نے دیا تھا اس مہر کو واپس کرنا ہوگا، یعنی جن سے وعدہ ہے ان سے یہ بات کرنی ہوگی کہ اگر یہاں کچھ شوہر موجود ہیں جن کی کافر عورتیں وہاں ہیں تو ان کو ان کا مہر واپس ملنا چاہیے، اور جو وہاں سے ہجرت کر کے آ گئی اور کافر شوہر مکے میں موجود ہے یا کسی اور شہر میں موجود ہے، وہاں سے ایک خاتون آئی ہے تو اس کا مہر ان کو واپس ملنا چاہیے۔ تو مہر کا تبادلہ ہو جانا چاہیے جب یہ نئے رشتے قائم ہوں گے اور پھر پرانے رشتے ٹوٹیں گے۔ تو اس میں قرآن میں یہ بات مسلمانوں سے فرمائی جا رہی ہے کہ تمہیں کوئی بدعنوانی نہیں کرنی ہے اور کسی کا مالی حق نہیں مارنا ہے۔ رشتے ملاقات کے ٹوٹ جانے کی وجوہات یہ ہیں کہ مذہب کے اتنے شدید اختلاف کے بعد پھر کسی گھر کا مومن باقی رہنا، اور جو آئندہ نسل وجود میں آئے گی ان کا مومن باقی رہنا، یہ مشکل ہے، ناممکنات میں سے ہے، اور اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے کسی کنبے کا وجود میں آنا اور معاشرے کی تشکیل پانا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے وہ حکم دیا گیا ہے، لیکن جو مالی حق کسی کا بنتا ہے وہ حق اس کو واپس کرنا ہے۔ لہذا جو عورتیں آ گئی ہیں ان کا جو مہر ہے ان کے کافر شوہروں کو واپس کیا جائے گا، اور اسی طرح جہاں جو مسلمان ہیں اور ان کی کافر بیویاں وہاں موجود ہیں ان مسلمانوں کو ان کا مہر دیا جائے گا۔ اور اگر آپس میں معاہدے کے مطابق یہ عمل نہیں ہوتا کہ یہاں سے مہر کی رقم وہاں بھیجی جائے، وہاں سے مہر کی رقم یہاں آئے، اگر اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، جیسے کہ ہوا کہ مسلمان شوہر تو اس کے لیے تیار ہو گئے لیکن جو کافر تھے وہ تیار نہیں تھے رقموں کے اس تبادلے کے لیے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن کو یہ حق نہیں مل رہا ہے، جن شوہروں کو جن کی بیویاں وہاں رہ گئی ہیں اور ان کا مہر ان کو واپس نہیں مل رہا ہے، تو ان کو مال غنیمت سے، یعنی جو کافروں سے ہی مال حاصل ہوا ہے اس سے ان کو ان کا مہر دے دیا جائے، ان کا مالی حق واپس کر دیا جائے۔ اس طرح سے تبادلے کا عمل کر لیا جائے اور کسی کے ذمہ کسی کا مالی حق باقی نہ رہے، سب ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر دیں، مالی حقوق ادا کر دیں، اور کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ ایک جو قانونی دفعہ ہے وہ بیان کر دی گئی کہ ایک مومن کافرہ کے ساتھ رشتہ نہیں کر سکتا ہے، ایک مومنہ کافر کے ساتھ رشتہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے جب ایسی صورتحال ہو کہ ان کے جو سابقہ رشتے تھے وہ رشتے ٹوٹ گئے، ہجرت کی بنیاد پر ٹوٹ گئے، ایمان کی بنیاد پر ٹوٹ گئے، تو پھر اس کے بعد جو حقوق مالی ان پر عائد ہوتے ہیں، خاص طور پر مہر کا جو حق عائد ہوتا ہے جو دیا جا چکا تھا اسے پھر واپس کرنا چاہیے۔ اور آگے چل کر جو آیت نمبر 11 ہے اس میں اسی حکم کا یہ تتمہ ہے کہ اگر تبادلہ آپس کے اتفاق سے نہیں ہوتا ہے اور ادھر جس کی ذمہ داری تھی رقم کو واپس کرنے کی وہ واپس نہیں کرتا ہے، تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ تمہارے یہاں جو ایسی خواتین ہیں اور ایسے مرد ہیں جن کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں وہ آپس میں پھر تبادلہ کر لیں اور آپس میں اس تبادلے سے حقوق پورے کر دیں، اور اگر وہ حقوق پورے نہیں ہو رہے ہیں یا تبادلہ ہر شخص کا نہیں ہو پا رہا ہے تو ایسی شکل میں مال غنیمت سے اس کا حق دے دیا جائے جس کا حق مارا گیا ہے، اور اس طرح سے
بہرحال ہر شخص کے حقوق کی ادائیگی ہو جائے اور کسی کے ذمے بھی کسی کا مالی حق باقی نہ رہے۔ ایک بات تو یہ ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام الممتحنہ رکھا گیا، چونکہ حکم یہ ہے کہ جب یہ مومن عورتیں آئیں جو کہہ رہی ہیں کہ وہ مومن ہیں، ہجرت کر کے آئیں، فامتحنوہن، ان کا امتحان لو، ان کی جانچ کرو، ان کا جائزہ لے لو، دیکھ لو کہ واقعی قابل اعتبار ہیں کہ نہیں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں گھسپیٹی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جاسوسی کے لیے آئی ہیں اور کوئی غرض ہے جس کا اسلام سے تعلق نہیں، دین سے تعلق نہیں، وہاں سے اپنے شوہر سے لڑ پھر کر آ گئی ہیں اور یہاں کسی اور سے شادی رچانا چاہتی ہیں، مگر ایمان محرک نہیں ہے، تو ایسی بھی عورتیں معتبر نہیں ہیں، ان کو تو پھر واپس کر دینا چاہیے۔ لیکن جو واقعتاً مومن ہے، مسلم ہے، اور چاہے اور بھی کوئی سبب ہو ان کے ایمان لانے کا، اسلام لانے کا، تو اس کی وجہ سے ان کو کفر کی طرف واپس کسی حال میں نہیں جانے دیا جائے گا، ان کی حفاظت کی جائے گی۔ اور بس یہ ضروری ہے کہ وہ کہیں کافروں کی جاسوسی نہ کر رہی ہوں، اس کی معلومات بہت ضروری ہے اور پھر اس کے مطابق عمل بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے اور جس کے ذمہ جس کا حق ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ تو ایک موضوع ہو گیا جس کی وجہ سے سورہ کا نام ممتحنہ رکھا گیا۔ آخری جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے اس کا تعلق ہے عورتوں کی بیعت سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بیعت کرتے تھے، یعنی ایک عہد کرتے تھے۔ بیعت کے معنی معاہدے کے ہوتے ہیں، ایک عہد کرتے تھے۔ وہ عہد کبھی تو اس کا ہوتا تھا کہ بھئی میں اسلام لاتا ہوں اور کفر و شرک کی طرف واپس کبھی نہیں جاؤں گا اور توبہ کرتا ہوں ہر برے عمل سے، آئندہ کبھی بھی کسی برائی میں اور جرم میں ملوث نہیں ہوں گا۔ ایک معاہدہ اس طرح کا عمومی ہوتا ہے۔ اور کبھی ہجرت بھی ہوتی ہے، وہ جہاد مضبوطی سے کرنے اور جان کا نذرانہ پیش کرنے کی بیعت ہوتی ہے، اور کبھی منکرات کو ترک کرنے کی بیعت ہوتی ہے۔ مختلف مقاصد کے لیے بیعت ہوتی رہی ہے۔ خواتین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور بیعت کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے جب بیعت لیتے تو ان کا ہاتھ پکڑتے، جیسے مسافے کی شکل ہوتی ہے، وہ معاہدے کی ایک شکل سمجھی جاتی ہے، اور عربوں میں خاص طور پر اس کا رواج تھا کہ کوئی کسی سے معاملہ معاہدہ کرتا تو دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے، اور ہاتھ ملانے کا مطلب یہ ہوتا کہ معاہدہ پختہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں تحریروں کا تو رواج نہیں تھا۔ کبھی ایسا جاہلیت کے زمانے میں ہوتا کہ خون کسی پیالے میں لایا جاتا، اس میں ایک آدمی ہاتھ ڈالتا دوسرا ڈالتا، یعنی یہ ایک ایسا زبردست معاہدہ ہے کہ اس میں چاہے خون بہ جائے، جانیں چلی جائے، معاہدے کو ترک نہیں کرنا، معاہدے کی پختگی کے لیے یہ کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا، یعنی اسلام نے اصلاح کر کے جاہلیت کی رسومات کا ازالہ کر کے یہ کیا کہ پیالے میں پانی لایا جاتا، اس پانی میں ہاتھ ڈالتے دونوں، یعنی جو بیعت لے رہا ہے، جو بیعت کر رہا ہے۔ خواتین کا جہاں تک تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خواتین کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالتا، ان کا ہاتھ نہیں پکڑتا، ان سے مصافحہ نہیں کرتا، جو اجنبی خواتین ہیں ان سے مصافحہ میرا عمل نہیں ہے۔ ہاں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات میں آیا ہے کہ آپ نے کوئی کپڑا پھیلا دیا، کوئی رومال، کوئی چادر، جس کو ایک طرف عورتوں نے پکڑ لیا اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو پکڑا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی پانی کے پیالے میں اپنے ہاتھ ڈالا، پھر اس کے بعد وہ عورتوں کی طرف بھیج دیا گیا اور انہوں نے اپنے اپنے ہاتھ ڈالے۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ ایک علامتی عمل ہے، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ چادر پکڑنے کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، نہ پانی میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ شرط نہیں ہے بیعت کے لیے، یہ ایک علامتی عمل ہے۔ کسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے اختیار کر لیا جاتا تھا، لیکن اس کی کوئی پابندی لازم نہیں تھی۔ تو اس اعتبار سے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی کہ کوئی چادر ہو یا کوئی چیز ہو اور اس کو ڈالا جائے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اصل بات تو معاہدے کی ہے، جو زبان سے بھی کرنا ہے، دل سے کرنا ہے، دماغ سے کرنا ہے، اس لیے ذہن حاضر ہونا چاہیے، دل حاضر ہونا چاہیے، اور زبان سے سچی پکی کھری بات کرنا چاہیے اور صاف ستھرا معاہدہ کرنا چاہیے۔ تو اب عورتوں سے معاہدہ لیتے ہوئے جو باتیں ہوتی تھی کہ جو جاہلیت کی رسومات تھیں اور جاہلیت کے رواجات تھے اور جاہلیت کے جرائم تھے، بالخصوص ان کا ذکر ہوتا کہ شرک نہیں کریں گی، چوریاں نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اور جو جاہلیت میں بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ درگور کر دیتے تو خاص طور پر کہا جاتا کہ بچوں کو نہیں ماریں گی۔ یعنی یہ زیادہ تر کام تو مرد کرتے تھے، لیکن عورتیں بھی
کبھی اسی جرم کی وجہ سے، جاہلیت کے ذہن کا جو جرم تھا اس کی وجہ سے وہ بھی حرکت کرتی، اور بہتان ترازی نہیں کریں گی، جھوٹ نہیں بولیں گی، الزام نہیں لگائیں گی، اور کسی بھی نیک کام میں وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گی۔ جو بھی ان کا امیر ہوگا، یا تو بات رسول پاک علیہ السلام کی ہو رہی ہے جو معروف کے علاوہ کسی چیز کا حکم دیتے ہی نہیں، لیکن یہ بات اس لیے کہہ دی گئی کہ آئندہ نبی کی نیابت میں، نبی کی خلافت کا فریضہ انجام دینے والا اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو معروف کے خلاف ہے، یعنی نیکی کے خلاف ہے، حق کے خلاف ہے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی صریح تعلیم ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت اس وقت نہیں ہوگی جب خالق کی معصیت ہو رہی ہو۔ اگر اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات ہے تو وہ نہیں تسلیم کی جائے گی، اپنے امیر کی، خلیفہ کی، بادشاہ کی، جس کو بھی ذمہ دار بنایا گیا ہے یا جو مسلط ہو گیا ہے، اس کی وہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی جو خلاف دین ہے، خلاف شریعت ہے اور خلاف کتاب و سنت ہے۔ اس بات کو کسی حال میں تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اب کس حال میں اس کے خلاف خروج کیا جائے گا اور کس حال میں نہیں کیا جائے گا، یہ ایک تفصیلی بحث ہے۔ بہرحال یہاں عورتوں کی بیعت کا تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ جو عورتیں آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہیں، معاہدہ کرنا چاہتی ہیں، تو آپ ان کی بیعت قبول فرمائیے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ اور ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان بدماشوں اور مجرموں سے دوستیاں مت رچاؤ جن سے اللہ ناراض ہے۔ سر فہرست تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کے جو مجرم کافر و مشرک تھے وہ تو مراد ہیں ہی، وہ مراد رہیں گے، لیکن خاص طور پر المغضوب علیہم جن سے اللہ ناراض ہے، اس سے مراد یہودی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے ان سے دوستیاں مت رچانا۔ قرآن کے قطعی حکم کے بعد جن بادشاہوں کا یہ حال ہے، جن مجرموں کا، جن حکومت کے ذمہ داروں کا یہ حال ہے کہ وہ اسرائیلیوں سے، یہودیوں سے، صہیونیوں سے، صلیبیوں سے دوستیاں رچاتے ہیں، اپنا ملک ان کے حوالے کرتے ہیں، دولت حوالے کرتے ہیں، مسلمانوں کی عزت اور دولت کا سودا ان کے ساتھ کرتے ہیں، ان سے بڑا کوئی مجرم روئے زمین پر نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑے خطرناک اسلام دشمن، مسلم دشمن اور مجرم قسم کے لوگ ہیں۔ صحیح بات فرمائی جا رہی ہے کہ جو مغضوب علیہم ہے، خاص طور پر یہودی، اور جو بھی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے مجرم ہیں، ان کا ساتھ مت دینا، جن سے اللہ ناراض ہے، جن سے نبی ناراض، جن سے نبی کے اہل بیت ناراض، کبار صحابہ ناراض، ان سے دوستیاں رچانے والے گندے، ناپاک، مجرم اور خبیث موجود ہیں، جو اتنے بے توفیق ہیں کہ ان کو یہ بھی احساس نہیں کہ اس کے نتائج دنیا میں نہیں تو آخرت میں کتنے بھیانک نکلیں گے، اور وہ ان کے ساتھ ہوں گے جو مغضوب علیہم شمار کیے گئے، جن پر اللہ کی لعنت ہے، جن کے مظالم اور جن کے جرائم کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہے، نبی ان سے ناراض ہے، اور نبی کے جو محبوب اور شہید ہیں وہ ان سے ناراض ہیں۔ ان کے حق میں لگے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کا نام اونچا کرتے ہیں، ان کی صفائی پیش کرتے ہیں۔ یہ کالے وکیل، یہ مجرم قسم کے اس امت کے افراد بے شرم بھی ہیں اور بے حیا بھی ہیں، اور یہ جھوٹی حدیثیں لے کر آتے ہیں اپنے کیس کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نبی سے بیعت کرنے والیوں کے جو پوائنٹس تھے ان کے بھی خلاف ہے۔ بہتان ترازی کروا لو، ان سے اتہام کا عمل کروا لو، جھوٹ بکوا لو، اور ان سے تان و تشریح کرواؤ، ہر کام کے لیے تیار ملیں گے، اس لیے کہ یہ اصلاً مجرم ہیں اور شقی اور بدبخت لوگ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔